خصوصاً حاجی صاحب بیٹھتے ہیں، خداوند عالم حاجی صاحب کا سایہ بچیاں تے اس بزم تے اپنے بھائی احباب دے نال اس بزم دے نال سب نو مالک سلام۔ پروردگارا جتنے مومن آزادار مجلس مظلوم کربلا چاہے بیٹھے انہاں نے ہر قسم دیا پریشانیاں دکھاں مصیبتاں وبائی امراض تو محفوظ ہو، انہاں نے گھراں دے رحمتاں اور برکتاں نال فرما۔ پروردگارا اپنی عزت و جلالت دا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہوں نے اولاد نرین عطا فرما، مریضاں شفائے کلی عطا فرما، خصوصاً جری عباس ہوں ناصر عباس کے بچے ہوں میرے اللہ صحت کاملہ و عجلہ نصیب۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، بے گناہ قیدیاں رہائی عطا فرما، صدقہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قیدان دا انہاں رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ باہمی آفات ظہوری تعلیم فرما، گستاخان امام زمان انہاں فی النار سقط فرما، حاضرین و ملتمسین یہاں جاتے شریعہ پوریاں فرما۔ سارے امینہ کو پروردگارہ ڈیرہ اسماعیل خان دے ہر فرد دل وچ محبت حسین پیدا فرما۔ پروردگارہ ڈیرہ اسماعیل خان دے ہر فرد دل وچ محبت محمد وال محمد پیدا فرما، حق دا بول بال فرما۔ پروردگارہ میری ملت دے جوانوں بزرگوں پردیداروں چھوٹے بچیاں ذاکرین واعظین میں جیسے طلاب سب نو اللہ دا قرآن پڑھن دی سمجھن دی اور پھر وہ تے عمل کرن دی توفیق ان ساری انواع کی قبولیت ور سے مل کے با آواز بلند صلوات سارے بڑے صلوات پڑھی، چھوٹے بچے صلوات نہیں پڑھی، مل کے اونچی صلوات پڑھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، آج بھی اونچا بولو مل کے نعرہ حیدری، با آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی العبدی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری الصاحب البکار والسکین المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجاد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین، مل کے صلوات۔ الذی قان المعراج سفرہ والبراق مرکبہ وسدرۃ المنتہی منزلہ قاب قوسین او ادنی مقامہ وقال كنت نبیا وآدم بین الماء والطین، صلوات۔ الذی فی التوراۃ اشتہارہ وفی الانجیل اذکارہ وفي الزبور أوصافهم وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات۔ الصلاة والسلام على امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اونچی صلوات۔ بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان
لونه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء صلوات سلوار پڑھنی شروع کی تھی تے بڑے جکی سلوار پڑھنی شروع کر دی نکل کے وہ سارے اونچی سلوار ماشاءاللہ خداوند عالم اس قدم حسینی ان سارے احباب میں خداوند عالم مزید طاقت اور ہمت عطا فرماوے اتنی سونی وزن دیتا ہے عشرہ دیا کروا رہے خدا انہاں اجر عطا فرماوے اور یقین کرو کہ اس کا اجر بندے دے ہی نہیں سکتے یہ اجر میرے اللہ کو دے جرا مجلس حسین کر رہے ہیں یہ اہتمام کروانا مظلوم کربلا دی سب معظم کی سامنے دیکھو ہم ماشاءاللہ کافی عرصہ ہو گیا اس بات میں چلنے ہیں اس عشرے میں کر رہے ہیں اور دن بدن اس کے وچ اضافہ ہو رہا ہے میں جب پہلا عشرہ پڑھیا تو میں یاد ہے کہ تقریباً 5ویں 6ویں مجلس سے جا کے بلکہ 6ویں تو ہی زیادہ شاید 7ویں مجلس سے جا کے اتنے بندے بنے ہیں اور میں ہوں دیکھ رہا گیا الحمدللہ دوسری مجلس کو ہی بہترین طریقے نال حال بھر گیا اور انشاءاللہ آمنا لیا ایک دو مجلسوں کے امام بارگاہ میں جگہ نہیں ہونی تو یہ انہوں کی محنت ہے جی رنگ لیا ہے اصل کی کوشش کی ہے کہ اپنے طالب علمی انداز کے طالب علم ہوندے ہویا تھوڑے تک علوم اہل بیت علوم قرآن تھوڑے تک پہنچائے جاؤ حق بھی یہ ہے ممبر بھی سچے آتا ہے ممبر تو تے ٹھان دا ہی اللہ کا قرآن اور اگر متوجہ ہو کے لفظ سنو تو میں آجا وہ مجلس ہی کیا جیدے چل اللہ دا قرآن نہ ہوئے 14 دا فرمان اللہ علیہ میں میرے خیال سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے شاید کچھ ایتا قرآن مجید میں بڑیاں جیدے بھی تعارف خدا میں اگر تعارف خدا کروانا کہ میرا خدا کیا ہے خود میں سکم رہ ویسے توجہ کرے جی ماشاءاللہ زیرہ کا باب تشریف فرما ہو میں تعارف کرما خدا دا بھی سکم رہ جاسی بچ کمی رہ جاسی کوتا ہی رہ جاسی کیونکہ میں ایک عام انسان ہاں ایک عام طالب علم ہاں اور اگر ایو تعارف خدا کرامن اللہ علی ہوئے اللہ تمہارا عجر دے علی ولی اللہ یعنی امیر المومنین اگر خدا دا تعارف کرائے تو یقیناً اس کوئی سکم باقی نہیں رہا کوئی جا باقی نہیں رہا لیکن میں آتا ہوں نا مولا امیر المومنین بھی تعارف کرائیں بے شک اس کوئی سکم نہیں اگر خدا اپنا تعارف آپ کرائے جو میں کیا ہاں تو پھر میرے خیال میں مطابق ایک مہراج ہے یقیناً امیر المومنین دے خطبے میں بھی تعارف خدا ہے اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان واسطے تو محمد و آل محمد کو خلق فرمایا لیکن اگر خدا اپنا تعارف آپ کروائیں میرے خیال کے مطابق جی آج دی مجلس سے میں پڑھنا چاہنا ہے یہ تعارف خدا دے زبانی یعنی از قرآن کو خدا دا تعارف تو میری محترم سامعین ان آیات والے پاتے ہیں تو 5 آیات قرآنی ہیں جن میں تعارف خدا ہے لیکن میں چاہتا بھائی تو جتنا توجہ نال سماعت فرماؤ میں اتنا ہی آیات کا ترجمہ کروں یعنی 5 آیات دے وچوں اگر میں 2 آیات صحیح طریقے نال سمجھاونے وچ کامیاب ہو جاں یا 3 آیات ہی سمجھاونے وچ صحیح معنی وچ کامیاب ہو جاں تو میرے خیال سے میری کامیابی کی دلیل ہے بات یہ ہے بھئی ٹھیکا ایتا پڑھا تے سمجھ کہے نہ آوے تھوڑی جی توجہ فرمائے ایتا 2 چ پڑھیے تے سمجھ کے پڑھیے تے میرے خیال سے اس کا فائدہ ہے آؤ پھر ترجمہ کریے خداوند عالم نے سورہ نمل دی آیت نمبر 60 اس کو اپنا تعارف شروع کیتا فرمایا امن خلق السماوات والارض بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ماشاءاللہ 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 بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان کا شامیانہ اور زمین کا فرش بچھایا مالک کیوں شامیانہ فرمایا آسمانہ دا شامیانہ بھی تیرے واسطے زمین دا فرش بھی تیرے واسطے
آگے فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا؟ بڑی بڑی مہربانی جڑے قرآن دوتے بولے ہو، ذرا غور فرماؤ نا۔ مالک آدھے پہلے میں آسمان دا شامیانہ لا جائے، اور ایسا شامیانہ لا جائے، ایسی چھت پائی آسمانہ دی جدے تلے ستون کوئی نہیں۔ پانچ مرلے دی چھتے جی بڑے بڑے انجینئر سوچے دیر میں کتنے ستون ہونے چاہیے، اتنی بڑی چھت پہ جنہی ابتدا تے انتہا کوئی نہیں، اتنی بڑی چھت دے تلے نہ کوئی پلر نہ کوئی ستون، بغیر ستون دے کھڑیاں کرن والا ایتھے انسان دی عقل جدا تنگ رہ ویندی ہے، بندہ سوچن دے اتے مجبور ہوندا ہے جڑا بناون والا ہے وہ تعالی دا خالق ہے۔ پھر زمین کا فرش بچھایا، فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان تو پانی برسایا۔ پروردگارا پانی برساون دی کیڑی ضرورت؟ آسمان ہی بن گیا، زمین بھی بن گئی، متوجہ ہے جوانوں، زمین تو تے پھر پانی برساون دی کیڑی ضرورت؟ فرمایا اس واسطے برسایا جو مٹی خمیر ہوئے، اس مٹی وچ جان پوے، بندہ اس دے تے کاشتکاری کرے، میں اللہ دے نال کاروبار کرے، دنیا لے بندے نال ہی تے بندے کاروبار کریں دین، کدی تے میں پروردگار دے نال بھی بندہ کاروبار کرے۔ اللہ حاضر دے دے دیکھو نا جی، دنیا دے بندے نال بندہ کاروبار کریں دے، یقیناً بندے کاروبار کریں دے، دکاناں کٹھیاں لیں دے، وقت دی جنس لیں دے، باغات لیں دے، دو بندے رل کے، ترائے بندے رل کے، لیکن شروعات اچھی ہوتی ہے، انتہا مشکل اچھی ہوتی ہے۔ اگر لچھیں جی کاروبار کرنے والے آپس میں لڑے بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، کم کھانے تے بھی گیا ہے، کم عدالتیں چ گیا ہے، متوجہ بیٹھے ہو پتہ نہیں دوڑے والے پاسے ہی نہ ہوتا ہو سی، پنجاب وچ جو ہوتا ہے اکثر، ہاں دو نوجوان رلے انہوں نے کام شروع کیتا ہے، آخر تے کم لڑائی تے ختم، پھر سکتا بڑھ دیاں، جھگڑے ہوندے، لڑائیاں ہوندیاں، شرفا وچ گھسیٹے رہندے، عدالت تے کام چلا رہندا ہے، عدالت دے وچ فیصلے پے ہوندے، جی نہ رل کے کاروبار کیتا، پروردگار آتا ہے میرے نال کاروبار نہ کرنا، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی۔ بندے نال ہی تے کاروبار کرنا ہے، دنیا دے عام لوگاں نال ہی، میرے نال کاروبار کر، پروردگار تیرے نال کاروبار کیویں کراں، تیرے نال کاروبار کیویں کراں؟ یہ تو حیات جسم رکھن والے بندے انہاں نال تے میں معاملات طے کر سکدا، پروردگار آتا ہے قرآن وچ میں جو معاملات تیرے نال طے پہ کرے نا، حالے کاروبار شروع نہیں ہویا، معاملات پہلے طے پہ ہوندے۔ مالک آتا ہے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 261 پڑھ، میں اللہ دے نال کاروبار، جوانوں میرے والے پاسے متوجہ ہوئے آئے، مالک آتا ہے میرے نال کاروبار کر، میرے نال کاروبار تے کیویں کرنا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جہاں بندہ میرے نال کاروبار کریندا ہے دنیا تے میں اودی مثال دانے دی مثال بنائی۔ میں نہیں آتا پہ مسجد دے دروازے تے ون کے دانے سٹ، میں نہیں پہ آتا روپیہ پیسہ لے ون تے میرے بچے دے دروازے تے قابل کول ون کے سٹا۔ مالک آتے ہیں میرے نال اگر کاروبار کرنا ہی، اپنے ارد گرد غربا ویکھ، مساکین ویکھ، یتیمن ویکھ، بیوہ عورتن ویکھ، اپنے غریب رشتہ دارن ویکھ، انہاں یتیمن ویکھ جنہاں دی کفالت کرنا والا کوئی نہیں، غریب رشتہ دارن ویکھ، کدی کدی کیا کر اپنے قریبیاں دے کول انہاں دے حالات دا پتہ کیتا کر، کیسا قریب نہیں، سارے نہیں بولے، مل کے نعرے یا حیدری۔ مالک آتا ہے دنیا دے بندے نال ہی دا کاروبار کرنا ہے، آئے غریبن دے یہ بھی میرے نال کاروبار بولنا چاہیے، آئے یتیمن دے یہ بھی میرے نال کاروبار، بیوہ عورتوں کا خیال رکھے یہ بھی میرے نال کاروبار، مسجد دے یہ بھی میرے نال کاروبار، بارگاہ چبڑا یہ بھی میرے نال کاروبار، مدارس دے یہ بھی میرے نال کاروبار، قبرستان وچ نلکا لوا یہ بھی میرے نال کاروبار، چورستہ ہوئے اتھے نلکا چلوا یہ بھی میرے نال کاروبار، کہ تھائیں سایہ دار جا چبنا جتھے مسافر بہ رہے ہیں یہ بھی میرے نال کاروبار، کدی ٹردے ہوئے مسافر کو پوچھ لیا کر تیرے کول زادے راہ ہے، زادے راہ پوچھ سے یہ بھی میں اللہ دے نال کاروبار۔ اللہ
توجہ فرمایا ہے میرے جوان بھائی، توجہ فرمایا ہے. دیکھو نا اللہ نے کاروبار کا طریقہ بھی دسایا ہے. اسے قرآن مجید میں مالک آتا ہے دنیا کے بندے نال کاروبار کریں دے، کاروبار گھاٹا پہ ویندے، بندے پیسے لے کے نس ویندے، بد وغیرہ وغیرہ بھجدا ودا ہونا ہے، رشتہ دار بھٹیندا ودا ہونا ہے. میرے نال کاروبار کر جتے گھاٹا کوئی نہیں، جتے نفع ہی نفع. پچھلے بندے بھی بہت توجہ ہوئے ہیں. مالک آتا ہے جنہا میرے نال کاروبار کرنا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. جنہا بندہ میرے نال کاروبار کریں دے، یعنی میرے راہ جو تے خرچ کریں دے، وہ دی مثال میں دانے دی مثال بنائیے. جوان بھائی میرے حلے پاسے توجہ. انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. مالک آتا ہے جن تو زمین ایک سب جانا ہے، تین تا پتہ ہی کوئی نہیں جاڑا لپاسا کیڑا ہے تے تنے لپاسا کیڑا ہے. میں اپنے ملک کریاں ڈیوٹیاں لینا تاکہ میرے بندے دی محنت ضائع نہ ہوئے. جنہا میرے نال کاروبار پہ کریں دے وہ دا کاروبار ضائع نہ ہوئے. مالک دے ادانے نو سدیاں بن کریں دے، جاڑا لپاسا زمین والے پاسے، تنے والا پاسا آسمان والے پاسے، گرمی تے سردی تو بچیں دے. بندہ اپنا خرچی ویکھ، میں خالق اکبر دا خرچی ویکھ. فرمایا زمین نو نرم میں کرے نا، پانی برسا کے طاقت دے وچ میں بھرے نا. طاقت بھر دیئے تو دانا سدینا ہے. ایک دانے دے وچوں سبع سنابل فی کل سنبلۃ، ایک دانے دے وچوں 7 کوپلاں پھٹ دیاں. اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ویسے ڈیرہ اسماعیل خان شہر دے وچ گل سمجھاونی ایڈی اوکھی نہیں ہے، کیونکہ اتنے بندے، کیونکہ یہ شہر دا شہر ہے، دیہات دا دیہات ہے. جتھے گندم گڈی ہوئی ہوئے وہ ویکھ کر جدا بوٹا وگے کم از کم 7 کوپلاں ہو سے زیادہ دی کوئی حد نہیں. 7 بھی ہو سکدیاں، 12 بھی ہو سکدیاں، 14 بھی ہو سکدیاں. فرمایا سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. ہر قوم پر دتے ایک ایک سٹا لگدا ہے. جوان بھائی میرے والے پاسے بھی کہہ ہے ایک ایک سٹا لگدا ہے. ہر سٹے دے وچ مئۃ حبہ 100 دانا. مالک دے جڑا میرے نال کاروبار کرے، دنیا دے بندے کاروبار وچ مل ویندے، میں پہلے پہ دسینا جڑا میرے نال کرے سی میں ایک دے بدلے 700 عطا کرے. میں ایک دے بدلے کتنا 700. بھائی میں دسو نا جہان دے کوئی ایک ہی ہو جا تاجر دساؤ جڑا ایک دے بدلے 700 دیندا ہو. نہیں کوئی بندے حال تک بھی مزاج نہیں کرایا بندے نے. کوئی ایک تاجر دساؤ اس اللہ کی بھری کائنات ہے جڑا ایک دا بدلا 700 عطا فرماندا ہوئے. لیکن پھر بھی میں نے بارگاہ الہیت کی طرف کیتا پالن والا تم ہی ایک دا بدلا 700 دے میں. جہان والے بندے بھی گن گن کے دے میں تیرے اتنے بچ گئے، تیرے اتنے بچ گئے، میرے اتنے بچ گئے. آج 100 بچ گیا تے 200 بچ گیا تے 500 بچ گیا. جہان والے بندے ہی گن گن کے دے میں تے پروردگارا تم ہی گن گن کے دے میں. میں نہیں پتا کتنے بندے بولنا ہے، مالک تم ہی گن کے دے میں. گل نہیں بنتی. فرمایا پڑھن والا ہی نہ تک میرا پیغام پہنچا. یہ تو وہ دن گل پہ کرے نا جڑا کاروبار کرے گا. لیکن اگر کوئی بندہ اپنا خلوص چ بڑھاوے واللہ یضاعف لمن یشاء، میں وعدہ کرے نا ہیک دے بدلے 700 تو وہ دے نہ لینا جڑا کاروبار کرے، جڑا خلوص ودھائے وہ خلوص ودھائندا لگ ونجے میں او دے رزق چ لاواں. فرمایا پھر حد ہی نہیں ہوندی ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کسی کا بدھاما تامی میں اللہ، کسی کا گھٹاما تامی میں اللہ. واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دیون والا بھی میں اللہ. اللہ مجھے خیر عطا فرمائے. اور فرمایا وانزل لکم من السماء ماء. دیکھو نا جی قرآن مجید میں سارے طریقے کار موجود ہیں. کاروبار کے بھی طریقے کار. کبھی کبھی تسی دکاندار نے دیکھا کرو اور کثرت نال سے دکاندار بھی موجود ہیں. حالے تھی وہ اپنی دکان دے شٹر دا دروازہ چہدے بدے ہوتے ہیں جو منگن والا بوہے دے آدھے بیٹھا ہوا. پھر انہوں واسطے پیسے پہلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ پیسے کو چاہ کے انہوں دے چھڑے دیں. رب جانے دے ہاڑ دے وچ گاہک آونا ہے یا نہیں، کسی والی دکان دا رخ کرنا ہے یا نہیں. لیکن مالک جو وعدہ کیتا ہے جڑا میرے نال کاروبار کرے میں وہ دے رزق 700 گنا اضافہ کرے گا.
کدی آج تک تسی کسی تاجر جڑا تجارت کریندا ہے معصوم نے فرمایا 99% تجارت فائدہ ہے جڑا بندہ تجارت کریندا ہے اور فرمایا وانزل لکم من السماء ماء وہ آیت مکمل کریے اور پھر میں آسمان بھلا آسمان تو پانی برساون والا کون آگے فرمایا فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ توجہ فرمائے جملہ بڑا بھاری ہے فرمایا زمین کے پانی برسا کے انہوں نرم کر کے فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ پھر اس کے جو رنگ رنگ باغات ہو گئے نا سمر آور بھی مٹھے بھی ایسے درخت بھی جنہاں دا صرف سایہ میں زمین لے کونے کونے دوتے درخت ہو گئے نا فرمایا زمین دا کوئی ایسا کونا نہیں متوجہ بھے آئے زمین دا ایسا کونا نہیں جتھے درخت نہ ہوئے حتیٰ کہ پہاڑا دیا سخت چٹانا دے وچ بھی میں درخت ہو گئے نا اگیا دے ما آنا لکم من تم بے تو شجرہا میں تا اتنے اشجار بنائیں میں تا درخت ہو گئے ہے کوئی میرے مقابلے چتا لیا جڑا ہکو درخت بنا کے دکھاوے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُم أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا جڑا آوے تے ایک شجر بنا کے دکھاوے اگے فرمایا الہم اللہ ہے کوئی اللہ دے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ڈیرے نہ گواہی نہیں دیتی دیکھو نا جڑا آسمان دا شامیانہ لاوے زمین دا فرش بچھاوے جڑا بارشیں برساوے توڑے تے میرے واسطے سمر آور درخت پیدا کرے کیا وہ عبادت دے لائق نہیں تو پھر کون ہے عبادت دے لائق اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے لیکن اگے فرمایا بل ہم قوم یعدلون لیکن بندے عادل نہیں کریں دے عدالتہ نہیں کریں دے بلکہ کہ میں جملہ علامہ سید محمد یاری شاہ صاحب دا قبلہ سائیں او گزارش کرا او فرمائیں دے ہوں دے ہیں نعمت دے دے کے پروردگار بندے نو راضی کریں دے بندے برائیاں کر کر کے شیطان نو راضی کریں دے حق ہے یار نعمت دیندا ہے راضی دل سے کرے نا گھبرا گئے ہو ناراض ہو گئے ہو صلوات پڑھو محمد والے محمد ایک آیت کا ترجمہ جی مکمل ہو گیا دوسری آیت کا ترجمہ بولو دے بھاویں نہ بولو پڑھنی ہے تو میں ہیں دے بہتر تے ہی جڑا بندہ قرآن دے بولے ہر نماز وچ دے حق کی دعا کرے کیونکہ اس دور میں ضرورت ہے جو اس ممبر تے قرآن پڑھے اب نہیں چلو جڑے بندے نہیں جنہاں بندے سر ہلایا ہو نہ بول پوچھنا کیا یہ جڑا ممبر ہے یہ ممبر امیر المومنین دا حق ہے گواہی دیو سجے موڈے والے لکھنا پچھلے بندے دیوار تھا ممبر کو امیر المومنین تو دور رکھا گیا توجہ حق تا امیر المومنین دا ایک ذہنی جملہ آ گیا جواب دینا سات بن سوہان اٹھیا جدا 36 ہجری نو امیر المومنین ممبر تے آ بیٹھے ساسا بن سوہان اللہ تعالی لے بجے جناب کمیل دی ذریعے تے کھلوتے ہو تواڈی کنڈ پیچھے گزری ہے جڑی جناب ساسا بن سوہان دی جناب کمیل دی ذریعے تے بندہ کھلوتا ہوئے کوفے تے کنڈ پیچھے جناب ساسا بن سوہان دی ذریعے یہ ساسا اپنی جگہ تے اٹھیا نال اللہ بندہ دے لوگ جو علی نے مبارک پہ دیویں ویندے تم ہی علی نے مبارک دیویں پہ ویندے جو یا علی مبارک کو بھی تینوں اج ممبر مل گیا ہے ساسا دیا خاموش رہو میں علی نو نہیں میں ممبر نو مبارک دے میں نے پہنا ممبر مبارک ہو بھی آج تین اصلی حقدار اور اگر اس ممبر دا حق امیر المومنین ہے تو پھر اس ممبر دا حق قرآن بھی کاش کے ساڑھے ممبر تے قرآن پڑھی طرح نہ بندے توجہ نہ سن دے لیکن جب یہ کان قرآن سنن دے عادی ہو ویندے تو پھر جڑا قرآن سندا انہوں پھر دنیا دی کوئی کتاب چنگی بھی نہ لگتی کیا بات اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مستے رہو دوسری آیت پڑھیے گی تاکہ دلچسپی نال اتنی آیت تم سے سماعت فرما سکو اگے فرمایا امن جعل الارض قرارا توجہ جانو بھائی سر میرے والے پاس ایک بار اٹھایا ہے میرے والے پاس بھی کہے امن جعل الارض قرارا
ترجمہ جمع علماء لکھے بالکل انہوں نے ٹھیک ترجمہ لکھے، لیکن میں چاہنا جو کرنٹ پیدا ہوئے مومنین سنانا لے. بھلا وہ کون ہے جس نے ہلتی ہوئی زمین کو قرار پکڑوایا؟ یہ علماء نے ترجمہ لکھے بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، اس قابل بنایا یہ جتے انسان رہ سکے. بھلا وہ کون ہے جس نے مالک اگر میں پہاڑاں دیا میں کھٹ ہو کیا، اگر یہ زمین ہل دی لگیا تو میرے بندے دا کاروبار نہ ہو گیا، یہ اونچیاں اونچیاں بلڈنگاں بندے نہ پا سکے نا، سڑکاں تے روانی نہ ہو گیا، لوگوں دے کاروبار ختم ہو وجے نا. 5 سیکنڈ دا زلزلہ بندے نو گھاری چوں باہر نکلن دے مجبور کر دیندا ہے. کتنا کریم ہے تیرا رب جس زمین نو ٹھہرائے جو میرا بندہ آسانی نال وقت گزارے. کریندا کہنے واسطے بے تیرے تے میرے واسطے. فرمایا بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار پکڑوایا، وجعل خلالها انہارا، اور بھلا وہ کون ہے جس نے اس زمین میں نہروں کو چلایا. بڑی مہربانی جڑا بندہ توحید تے بولے ہر نماز جو دے آکے دعا کرے نا. اور بھلا وہ کون ہے جس اس زمین دے وچ نہراں چلائیاں، دریا چلائے، سمندر چلائے، انہاں دے وچ پانی چلائے. فرمایا توجہ کرے وجعل لها رواسیا وجعل البحرین حاجزا. اس جملے دا میں لطف آیا. میں جانا ڈیرہ اسماعیل خان دا ہر فرد جڑا مجلس سے چاہے لطف لے کے جائے. فرمایا میں پہاڑاں دے حد فاصل لائے، پہاڑاں دے فاصلے لا کے اسے زمین دے وچ کھارا بھی، اسے زمین دے وچ مٹھا بھی، وچ پہاڑاں دے حد فاصل لائے. مالک ہے میرا بندہ اوکھا نہ ہوئے، کھارے دی ضرورت نہیں جو مٹھے شامل ہوئے. اور مٹھے دی ضرورت نہیں جو کھارے شامل ہوئے. ایسیاں میں وچ لہراں پیدا کر دیتیاں اور ایسے پہاڑاں دے حد فاصل لا دیتے. اور یہ میرے مالک کا نظام ہے. اگر وہ اکٹھے بھی چلا بھی نہ دریاواں نو تے نہ رلن دے تو وہ قدرت رکھدا ہے. گواہی دیو بھائی. پر وہ دے معاشر کنا دے سجے ہاتھ بھی نامہ اعمال دتا ویسی، کنا دے کھبے ہاتھ نامہ اعمال دتا ویسی. ایک ایڈا بڑا ہوتا نظام ہونا ہے کھبا ہاتھ سجے کول نہ لے سکسی. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فرمایا میں نہراں چلائیاں، میں کھارے تے مٹھے پانی نہ رلن دیتا. اگے فرمایا آ الہم اللہ، ہے کوئی اللہ دے علاوہ عبادت کے لائق؟ کوئی نظر آندا ہے؟ بڑی مہربانی جن سے رہا ہے. اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نظر نہیں آتا. جلے کے نظام دیتے ہیں رات دا آمنا، دن دا اپنے وقت تے آمنا، بدیاں دا مرنا، نمیاں دا پیدا ہونا، نظام دا چلنا، بارش کا لانا. پتہ لگتا ہے کوئی ایو جی طاقت ہے جڑا یہ نظام چلا رہی ہے. اس طاقت دا نائی تعالی دا خالق اللہ. فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون. اتنیاں نشانیاں دیکھن دے باوجود بھی ڈھیر سارے ایسے لوگ ہیں جنہاں اکھاں تے پٹیاں بنیاں ہوئیاں. میری نشانیاں بھی ویدے ہیں وہ دے باوجود انصاف نہیں کریں دے. علم رکھ دے ہویا بھی علم بڑے ہوئے لوگ ہیں. دیکھو بلا پاکستان دے بھی چلو کسرت ہے تقریباً 90-95% یا 98% اتنے آبادی جڑی مسلمانوں دی اللہ نو وحدہ لا شریک پہ من دین. ذرا کمیونسٹاں نو ویکھو، انگریزاں نو ویکھو، ائی اپنے ہمسائے ملک دے وچ انڈیا دے وچ لوگاں نو ویکھو، ہیں پڑھے لکھے ہی انہاں کول بھی ایٹم بم، لیکن انہاں نو سمجھ نہیں پئی آندی. بتاں دے اگے جھک دے جڑے بے جان ہیں انہوں نہیں جھک دے جڑا کائنات دا خالق ہے. اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے. اور تیسری آیت تمہارے سامنے عرض کریے اگر وہ توجہ ہو تو، نہیں تو ہم مسائل شروع کر لیں. چلو ایک آیت پڑھیے جی، اگر وقت انشاءاللہ بولتے جی تو پھر کل 2 آیتیں اور مزید پڑھتے سیے. آگے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. یہ آیت میں سے ہر بندے کو پکاونی بھی چاہیے. میرے نال پڑھو تو ثواب ہو سی. سارے پڑھے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. بھلا وہ کون ہے جو مضطرب کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ اللہ
لیکن ساڑی جی حالت ہے اسی اللہ نے کلے یاد کریں گے بیماری آ گئی تو اللہ نے یاد کیتا انجھے ہوتا یا نہیں ہوتا بس سر ہلیں دے رہو بشاک نہ بولو بیماری آ گئی تو خدا یاد آیا بھوک پہ گئی تو خدا یاد آیا گھاٹے پہ گئے تو خدا یاد آیا بزرگی آ گئی تو خدا یاد آیا ہن 70-80 سال عمر ہو گئی ہے اٹھی تے تدرداں باندھا ہے تدرداں قبر اچ پیر ہن اٹھی جاتا بدے یا اللہ میں آتا یہ بھی بڑی گل ہے جو اللہ نو ہن یاد ودا کریں دے لیکن کمال یہ نہیں ہے جو بزرگی ہوے تے خدا یاد ہوے جوانی ہوے تے خدا ہوے مال ہوے تے خدا ہوے صحت ہوے تے خدا ہوے جوانی ہوے تے خدا ہوے پتہ نہیں میری گلاں سمجھ اس کو جوانہ دے آئی ہیں یا نہیں آئی بزرگاں دیاں دے گلاں سنتے زندگی گزر گئی میرے محترم سامعین تھوڑی جی کمزوری آ جاوے نہ پریشانی آ جاوے مال دی کمی آ جاوے گھاٹا پے ونے 15 سال گزر ونجن تے اولاد نہ ہوندی پئی ہوے قسم با خدا بندے بن کے لوگوں دے اوتے بیٹھ کے اگے بیٹھ کے خدا دا شکوہ کرے دے بیٹھے ہوندے شکایت کرے دے بیٹھے ہوندے مال اس کمی پیدا ہو گئی ہے پتہ نہیں میرے کو اللہ کے لینا چاہتا ہے تے کیوں امتحان وچ رکھے ہوئے اس حالانکہ تیرے ٹور ونجن دے بعد تیرے سکے بھرا بھی بیٹھ کے آندے بیٹھے ہوندے اج اسی یاد آیا اج انہوں پتہ لگے جو بھرا بھی ہیں پتہ نہیں میری گل دی سمجھ آئی ٹور ونجن دے بعد بندے آندے بیٹھے ہوندے اج اسی یاد آیا اج ساڈا ایک دروازہ کھٹکھٹاویں نہ دے میں آتا ہوں میں بندیاں دے سامنے میرا جملہ وصول کریا جی بندیاں دے سامنے بے کے او دی شکایت کریں کیا فائدہ بندیاں کا دیمنا کچھ نہیں جے بن سکتا ہی تے کچھ ہو سکتا ہی ٹھنڈی ہوئی رات نو دی بارگاہ دے وچ مسجد وچ سر جھکا کے ایک باری دعا دے ہاتھ چا کے دعا منگتا صحیح جدا او دی رحمت دے دروازے کھلنے اولاد نہیں تا اولاد مانگ رزق نہیں کا رزق منگ پریشان حالے تو پریشان نہیں دی خلاصی رس سے دعا منگ میرے محترم سامعین تیرے منگن دی دے عطا کر وچ دے ہر کم میں خلوص چاہیے ہر کم میں نیت چاہیے نیت اچھی لے کے من باسے دعا منگ سے تیری دعا رد نہ ہو سی اور آخری جملہ توجہ نال سماعت فرمایا ہے اور فرمایا صرف مسترب دیاں دعا نہ سندا اور قبول نہ کریندا میں اور بھی کچھ کرے نا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ یہ ترجمے دا لطف کامنے جب پیچھو میں ساری گل پڑھا لیکن گل متوجہ کو سنے مالکہ دے آسمانہ دا شامیانہ لاونا لمیں زمین دا فرش بشاون والا میں بارشہ برساون توجہ تک کرو نا بھائی بارشہ برساون والا میں فرمایا نہرہ چلاون والا میں زمین نو قرار دیون والا میں باغات اگاون والا میں ادھے وچ انگوریاں پیدا کرن والا میں توجہ فرمایا ہے مسترب دیاں دعاواں سنن والا میں دعاواں سن کے قبول کرن والا میں اگر پوری کائنات دا جملہ میرا آخری ہے توجہ نال سنیا ہے اگر پوری کائنات دا نظام چلاونا میں اللہ دا کم میں پھر زمین دوتے خلیفے بناونا بندیاں دا کم نہیں اے بھی میں اللہ دا کم اللہ تو آجر دے میں کسی موضوعی دا کلام نہیں پڑھے گا میرے محترم سامعین قرآن دے لفظ ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ یہ تو مطلب ہے اگر نظام نہیں چلانا ہے نظام دا طریقہ کار اگر میں نے بنائے قرآن دی شکل ہے نظام دا طریقہ کار میں نے بنائے تو پھر اس طریقہ کار دے رائد کرن والا اس قرآن دا معلم بھی میں بڑھا کے بھیجنا ہے پھر خلیفے بناونا بھی کہنا حق نہیں خلیفے بناونا بھی زمین دوتے میں اللہ دا قب میں اور میرے محترم سامعین پھر خلیفیاں دا اگر میں بات کرنا تو پھر لمبی بات ہو رہی سی خلیفیاں دا پھر اعلان بھی انہاں کلو کریں دے جڑے او دے اپنے منتخب ہوں دے اللہ تو جزائے خیر عطا فرمائے آگے فرمایا آ الہم اللہ ہے کوئی اللہ دے علاوہ عبادت کے لائق نہیں پروردگارا کوئی عبادت دے لائق تیرے تو علاوہ نہیں نظر آندا فرمایا قلیلا ما تذکرون تھوڑے بندے جڑے کھاندے بھی اللہ دا ہیں
زمین بھی اللہ دی استعمال کریں دیں اللہ دیا نعمتیں استعمال کر کے تھوڑے بندے جڑے اللہ دا شکر کریں دیں برائے ایتان تھوڑے سامنے مکمل ہو گئیاں زندگی کے تفیر باقی آیات قرآن میں بھی تھوڑے سامنے پڑھیاں ویسے میرے محترم سامعین قدر کرو اس ویلے دی اس وقت کی قدر کرو آج تھوڑے کول ہمت بھی ہے طاقت بھی ہے زندگی بھی ہے صحت بھی ہے اس ویلے اپنے گناہوں تو توبہ کر کے اللہ دے قرآن کو نصیحت حاصل کر اللہ دے گے اپنے آپ کو سلنڈر کر دے اپنے ہاتھ کھڑے کر دے کدی کدی بارگاہ عادیت ادرات دے ملے بیٹھ کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ کول معافیاں تمنگ ایڈا کریم ہے تیرا پروردگار وہ پچھلیاں نہیں یاد دیویندا صرف آپ یاد کر کے ایک باری معافی مانگ کر صحیح لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ دیاں رحمت تو نا امید شیطان ہے بندہ نہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دے کتنی ہیں گزارشات کرنی ہیں اشرے تنبیہ ہے ایو قرآن ہے جنہوں بچامن واسطے محمد دیاں دھیاں جنت سوائے غم مظلوم دے دنیا کل صحیح سنت مجلس بڑی کیونکہ تباتر نال چلنا پہنچا ہے آل محمد دے دکھ سارے سنامنے ہوندے کل اتو تائیں پڑھیا بھائی بھینا بھراواں دیاں لاشاں تے بغیر پردے بغیر برقے دے پہنچ نہیں اور پہلی گل ہی میں اٹھاؤں کی دی آئی تسی ڈیر اسماعیل خان اچران دیو میں پنجاب اچرانا میری جتنی زندگی گزری پئی ہے میں قبلہ سائیں اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا جنازہ نہیں دیکھا جدو تے بہن آئی ہوئے تے بندے ہمارے بلکہ میں دور کو دیکھا ہے جدا آندھی نہ بہنا جڑے قبرستان جو بندے کھلوتے ہوندے ہیں وہ بھائی جنازہ چھوڑ دیو میت دیوارے صاحب اور اللہ نہ کرے مرن والا جوان ہو رہے بندہ دی جرت ہی نہیں پوندی جو جوان دے منہ تو کپڑا ہٹا دے آپ بہنا کے کفن ہٹے ہیں کہ متوجہ بیٹھو میں تا آپ بہنا آ کے جنازے تو کفن ہٹے دیاں آئے اللہ دا قرآن ہے میرے اہل سنت بھائیو وسیع نہیں روندے ودے میں قرآن گواہ بنا کے آتا بیان جس مظلوم سیداتی لائے عشرہ شروع ہے نا اس کفن نہیں ہٹایا اس بھرا دے بدن تو پتھر ہٹایا مستے رہو مستے رہو سوائے ہمیں مظلوم دے دنیا دا کوئی کتنا بیٹھئیے حالے بیٹھئیے دیالیے سجاد کوشش کریں نا انہاں نام بھئی تو سمیتا اپنی اللہ شاہ دفن کر لیں ساڑھے ہاتھ کھولو اسمی انہاں اللہ شاہ دفن کر لیں علامہ سید جاڑوی نے علامہ حسن قزوینی کی کتاب کا ترجمہ کیتا ہے انہوں نے فرمایا انہاں چکا وقت لائے یعنی ڈھیر سارا وقت صبح کو لے کے ظہر تک انہاں اللہ شاہ دفن آئیاں علامہ حسن قزوینی کہ 20,000 لاش انہاں دفن کر کسی دی جگہ تو نستر بن کے میرا جملہ اگر آوے میں پہلے معافی منگنا خصوصاً سادات کو معافی منگنا بس سجاد زنجیر کنجن بیڑیاں کنج کے شمر دے نیڑے آیا شمر میں تیرے نال ایک گل کرنی ہے میری گل سن اس حرام دادے گھوڑا اللہ ٹوریا سجاد و زنجیر کنجے شاءاللہ ایڈا غریب کوئی نہ ہوئے پھر نیڑے آیا شمر نے پھر گھوڑا اللہ ٹوریا تیسری دفعہ سجاد زنجیر کنج کے نیڑے آیا جن شمر گھوڑا رو تو اپنی ڈھیر ساری لاشاں دفن کیتیاں میرے ہاتھ کھولو میں بھی باب غریب نو دفن کر لیں اس گل دی میں سیدہ کو معافی منگی ہے یہ کتا زین ہس کے آتا ہے لاشاں تا مسلمانہ دیاں دفن کری اسے دی ہائے نکلی ہے جن جملے دی سمجھ نہیں اللہ اکبر سن کے رو پائے میں بھی پڑھیا جملہ یہ علماء کو سنے آتے میں بھی رو پہ ہوں میں توڑے کو پوچھنا جدہ یہ جملہ سجاد سنے ہو سی بیمار دی کیڑی حالت ہو سی رونگا ہو سی مدینے والے پاسے منہ کر کے آتا ہو سی نانا تیری امت دے اگے اسی مسلمان بھی کوئی نہ مرحبا اللہ تو نے دا اجر عطا کرنا
حالے رنی ہے پتھر ہٹا کے باقی ساری گلاں میں پڑھ چھوڑیاں آئے آخری جملہ جڑا پڑھ کے تے پھر میں اگوں سفر شروع پہ کرے نا حالے رنی آئیاں کٹیاں یا رکھاں تے منہ ہی رکھیا اے بھی جملہ علامہ سیر جاڑوی نے لکھے اس زجر حرامی نو سدیا ہے عمر ابن سعد ادے زجر جلدی کر انہاں نو لاشا تو اٹھا لفظ نہ ہوندے میں کدی نہ پڑھدا میرے قبلہ انہاں انجے جملہ لکھے زجر حرامی تازیانہ چاہ جائے خدا ہی ٹرے راجی بھائی آکھے جو سخت لفظ نہ پڑھے کرو ساری مجبوری ایسا لکا نہیں سکتے میں تا ایک لفظ پڑھے ہے نا میں تا ایک لفظ پڑھے ہے قبلہ بھی موجود ہے نہیں اللہ دا قرآن بھی موجود ہے جدہ بیٹھیاں ہیں تا کپڑیاں دا رنگ ہو رہا مرحبا امیر بن کے نہ بیٹھے کرو غریبہ دے غم میں جتنا رو سکیا بین کر کے جدہ بیٹھیاں تا کپڑیاں دا رنگ ہو رہا سمجھدار بیٹھے ہو جدہ اٹھیاں تا کپڑیاں دا رنگ بدل گیا اتنا ماریاں نے علی دیاں دیاں نو میں پھر کوشش کی میں مقتل لی کسی کتاب ہے یہ لفظ جھوٹے مجھے میں سارے تو آخر تے کیڑی بی بی اٹھی ہے کون اٹھی ہے سارے تو آخر تے پتر سجاد آخر تے اٹھے ہیں یا بہنہ ہی چکوئی اٹھے ہیں میرے قبلہ وقابہ نے سعادت اتارے نے لکھیا انہوں نے فرمایا سارے تو آخر تے او اٹھی ہے جدے کنہ جرات وہاں اس طرح ہونا ہے جدیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دیاں وہ اٹھی ہے جدے کنہ جرات باندھی بھئی آپ اٹھی ہے نہیں آپ نہیں اٹھی جدہ ساریاں بیویاں بین پڑھانے اٹھا دوتے چڑھ گئیاں نا اے بابے دی لاش نو آنا اللہ کیا دیئے بابا بہنیں تلگے منجین میں کوئی نہیں منجنا بابا جدہ ٹور ویسن میں رات ونج کھلوسا میں ابو ذر غفاری دی دی وانگو سیب دوتے ہاتھ رکھ کے اکثر لوگوں میرے بابے دی لاش بغیر دفن دے پئیے اللہ دینا دلاش ہائے کر کے رومن والے لوگوں حالے کی جگلنا پہیا کریں دیا سجاد منہ چم کے آدھے تو جو بابے کول راسے میرے پیران دے کنڈے کام مرحبا 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 بھائی حق ادا پہ کریں دیو اللہ تو جدہ خیر عطا فرمائے میرے قبلہ نے جدہ جملہ لکھے انہاں فرمایا سجاد تھوڑا وانے پھوپیاں تھک پہنچنی قبلہ فرمایا ہے ود ایک حرام زدہ کا بدے میں اشارہ کرنا ہے بھائی نے فرمایا اوکھے لفظ نہ پڑے کرو اسے بات سے اشارہ پہ کریں نا اس معصومنو انج پیو کلو اٹھا جائے جمیں مسلم دے یتیمنو حارس چایا میں سمجھا لے تعالیٰ رحمہ لفظ آجا میرے اللہ پیو دے میت تے پہلی دیئے جنی تماچے پہی جلے دیئے پھر کیا ہوتا ہے چڑھ پہیاں بین پلانے اٹھا دے ساڑھے کوئی جنازے کھرائیں جو کیڑا گھر رہے جنہوں موت نہ روا جاؤ ساڑھے کوئی جنازے کھرائیں دے بھی چوبائر نکل دیں او ڈیرہ اسماعیل خان دی شرفا کربلا دے وچ حالات انج بدلے جنازے پیر ہے یا تروندے روندے ہاتھی گئی ہے پتہ نہیں کہیں دفنا جائے پتہ نہیں کر پتہ قبرہ بڑیاں جائیں بڑیاں اٹھا دیتے چڑھ پئیاں انہاں اٹھ بجاؤنے شروع کر دیتے ہر اٹھ دیتے علیحدہ علیحدہ بیویاں بجائیں دے رہے اٹھ یارہ دی زہرین دے بعد اتھوں اٹھ ٹرین تے بارہ دی زہرین ادانا ہوندیاں پئیاں جدہ کوفہ دے باروں اٹھ وانج پہنچے میرے قبلہ نے لکھے پہلا ٹائم آجن میں جو اٹھ وانج پہنچے انہاں فرمایا حلے آدھانا شروع نہ ہوئیاں جو اٹھ وانج پہنچے البتہ وقت ہی ہوا 85 کلومیٹر دا پاگ اٹھا ایک رات اچھتا ہے بھج دے اٹھ نو یہ جملہ میرا نہیں حاجی عاشق قیامت مرحوم دا جملہ ہے یہ آدھے اٹھ نو چابک مرے نا ادھا چابک اٹھ نو لگدا ہا نہ سمجھا بے ہر بندہ اپنے مقدر کو آکھے ادھا چابک اٹھ نو لگدا ادھا چابک سوار نو لگدا ہا مرحبا عدادا مرحبا عدادا بس دے رہو صاحب پہنچ گئی ہیں کوفہ دے باروں کہ دے کھولی ملون حسین قریب سر چایا اگر میں لوگ کے ایک جملہ ہی تھے آقا درک مسائب دے جو ہو چاشنی بد ویسی جلے کوفہ دے باروں علیمیاں دیاں پہنچیاں نا کہ میری سائن نے کوفے دے شہر نو دیکھیا بہن آکھے لگی کلثوم بہن ایو شہر نائی کتے شلالیاں بڑھ گئے
اتھائی سارے بابے دی حکومت رہی جائی آؤ یاد کرو میلے نو جد بابے سارے محمد دی مہار لبی آئی ڈردہ دیادہ دختر جان بے شناس این جارا بادار کوفاس میری دھی سجان لے کوفے دے بازار دا پہلا موت اس شہر شدادی بن کے آئی 4000 عورتن میری سین نے قرآن پڑھایا بطوان پتہ ہے شگردان کئی بہت پیاری ہیں شگردہ ہو بیندیاں شگرد بہت پیارے ہو بیندے میری سین دیاں پیاریاں شاگردان لے بچوں 1 سال بھی شاگردہ ہے جد امیر المومنین نو 19 رمضان نو ضرب لگی 21 نو علی امیر المومنین دنیا کو چھوٹ گئے کچھ مہینے فاتحہ جھلن دے بعد جد مولا حسن فرمایا چلو نانے دے شہر مدینے وجیے کوفے دے وچوں تیاری نہ شروع کی تھی اس سال بھی میری سین دے کولا بیٹھی میری سین میں گزارش کرنی ہے اب بول سال بھی سین میں سنے تسی کوفے جو وگے ویندے ہو ہاں سال بھی میں وگی ویندی ہوں سین میں گزارش کرنی ہے کدی بات ساڑی شہر مرحبا مرحبا اپنے دکھے کدی نہ رو بس ہی دعا مانگے سین کدی بات تسا ساڑی شہر تشریف لے آسو تسا رونے ہو میں توڑے کل پوچھنا آلیا نہ رونی ہو سی فرمایا اس گل کا فیصلہ میں نہیں کرنا او حسین بیٹھن اجے شام ہوندی پئی آئی اندھارا پہ چھاندا یا بیٹھی ادی مولا مولا میں تھوڑی شاگرداں تھوڑی قریداں تھوڑے گھر دے وچ قرآن پڑھدیاں مولا میں پوچھنا چاہنی ہوں تسا جو ٹرے ویندے ہو کبھی وقت کوئی ایسی مدت آسی جو تسا تھوڑی شہر تشریف لے آسو تھوڑی ہائے نکلیے کربلا دے غریب دے بہن ود پے فرمایا سالویا میں تیرے نال وعدہ کرے نا یاد کر لے محرم دا چانو سی 12 دا دنوں سی جیڑی آمان علی رات ہو سی وعدہ پہ کرے نا میں تیرے گھر آسا حق ادا کیتا نے بس یہ یاد کر لے گل سالویا ٹرے لگی فرمایا سالویا ایک اور کم کر چراغ لے آ پتی لے آ چراغ آ گیا میرے مولا نے خبر کی دیاں سجے دیاں دلفہ کھبے کھبے دیاں دلفہ سجے اے مومنین نو سمجھاون واسطے لفظ ہوندے فرمایا غور نال ویکھ لے متا غریب آوے تے تو سمجھانے نہیں سال بھی نو یہ گل 40 ہجری دی 40 ہجری نو امیر المومنین دے سرے ضرب لگی بس بات وقت ہی ہو گیا آیا سالویہ بس پئی تے حسین نو جڑ گیا مرحبا بھائی مرحبا تقدیر کا پر لگا کھولی دے نال سالویہ دی شادی ہو گئی کھولی تو ان پتہ ہے نا جس علی دیاں دیاں دا برکا نیزیاں نال ہے مرحبا آزادہ میں بڑا رک کے پڑھتا پہ ہمیں تو سا عبادت کر لے ہو اے او ملاؤں نے اس دن آلے دی شادی ہو گئی سالویہ بس پئی زہرا دے چاندے کربلا ڈیرے لگ گئے 7ویں نو پانی بند ہو گیا دا محرم نو لٹ پہ گئی 13 دربنال غریب گھس گیا دیگرے لے علی دیاں دھیاں دے خیمے چ لٹ پہ گئی شام غریبہ پارے دے دی گئی یارہ نو بھرامہ دی لاش دے آئی تے تا دیاں نے ڈھلے اتنی تجلدی ہو سکتی آئی 12 دے زہرین نو کوفے دے بارو علی بھی دی پہنچ گئی شمر ملعون نے اسے کھولی دے ہاتھ چ سر دیتا معاف کر دی گئے میں لا داکھا پہ آدھا خصوصاً جڑے اس مجمع چ سادات بیٹھے ہو انہا اس ظلفہ دے بچے اس کمینے ہاتھ پا جائے جتھے ماں ہولے ہولے کگیاں نے حق ادا پہ کریں دے بھائی حق ادا پہ کریں دے ہو انجا اپنے انہوں کوئی نہیں روندا ہوندہ جی میں تو سب پہ رون دے ہو ایک چاہ کے حسین دا سر ٹولیا جی بیٹی پئی آئی 4 سالہ دی دی اگا بدی ہو سی آدھی ہو سی مین چلے تن جامن دیگا 12 دن شام پہلان دی آئی سال بھی انو انتظار آئی جو آج میرے مولا دا وعدہ پورا پہ ہوتا ہے اے حرامی سچے داغ ہے میری بیوی مومنہ ہے جلے میں گھر ویسا میرے نال جھگڑا کرے سے اس کیا کیتا ہے لفظ مسائب جائے محسوس کرے آئے اس مور نبوت دے سوار نو کنڈ پیچھے لگا مرحبا مرحبا ایک ٹردہ جا حرامی دروازے تے آئے اس دقل باب کیتا ہے سال بھی دروازہ کھولے آدھی کھولی میں سنی میں تو کربلا کیوں جامے تے اکبر دبا بھائی کربلا
او مسافرین کی تھیں ملاقات ہوئی ہوئی جو کائنات دا سردار حرام دادا دل چاہتے سال بھی آتن پتہ جو کوئی نہیں آتا کی جائے پر یہ جائے رنگ چے پہچانن دے قابل کوئی نہیں او دادا رات دور دے مسافر آئیں دیر لگئی ہو سی جلدی کر من بھوک لگیے کھانا لیا سال بھی کھانا لین گئیے سپنے ویڑے چ نگاہ دوڑائی کتے حسین کا سر رکھا انہوں کونے تنور نظر آئے یہ تنور دی سمجھ آوی ازادارا کھجا بطول دی جھولی اور کھجا کھولی دا تنور او دائی ٹر پائے ڈھکن لہایا جماعتن کرنا ہی کمیں جھولے تھے اس غریب دا سر رکھیا نہیں اس حسین دا سر چھوڑے جائے جبریل دے پران دے سمانا لا تنور جیسا نبی مرحبا 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 حقدہ کی تنے اگلے جملے تک دے آؤکھیں وعد وعدہ دیئے رات بھی آج دی آئی وعدہ بھی میرے سچے امام کوئی عام نہیں سچی ماں سچا پترے وعدہ کیتا سہاسی ضرور او دادا ہر کوئی سمجھی جائے سال بھی جانوں نظر نہیں آتی اب یہ قدرہ سی اکبر دباب قدم امام دنال ملاقات کرے سا اب یہ ٹھلی ہوئی رات آئی میرے بیڑے دے وچ دو بی بیان دے رومر دی آواز آئی ہے اب یہ میں بھاج کے نکلیا میں جٹھائے دو بی بیان ایک دا ہاتھ پاس مرحبا مرحبا حقدہ کی تنے اب یہ میں اڑائی ٹوریاں میری آنکھیاں بوڑی دیاں کہے گوئیاں اب یہ جدا میں تنور دے آیاں نور دیاں لیٹا پہیاں نکل دیاں اب یہ میں تنور دا ڈھکا نہ کھایا میں جٹھائے کہ سر رہی جدیاں رگاں کٹیاں ہویاں اور چلے اٹھے نیلے نیلے داغ آئے ناب رو کتے ہویا ہے ہوت زخمی آئے سال بھی آگیا میں ہتھوں تے سر چاہ دے میں آکے کٹھا رائے خدا تو کونے لب مطار کوئی نواز یہ سجار میں حسین مرحبا مرحبا وقت کافی ہو گیا کہ بڑا رو پہ ہو لیکن میں چاہنا جو میں تھوڑا جا واقعہ آگے بڑا چھوڑا رات گزر گئی رات لگ گئی قبلہ بھی بیٹھے میں جملہ انجے پڑے ہیں 13 دن چڑے ایدوں بھرامان دے سر میں دیتے اُتے تجھے حتنال علی دی ہوٹھ دے سوار ہوئی ہے بازار دے وچ بدماشا دی بھیڑائی علی دی دے ہوٹھ ٹول پائے ادھو بنی اسد دے لوگ کربلا دے جنگل چا گئے ادھن کون دسے انہیں جو قاسم کہڑا ہے کون دسے انہیں جو اکبر کہڑا ہے کون دسے انہیں جو آن محمد کہڑا ہے اور تیرے علیہ انہیں دو لوگانوں ٹبے تے کھلا رہے ہیں آدم جو ابن زیاد دی فوجاوے تاغا کرائے لیکن ابن انوادن ظاہر جو حاصل انہوں کنے پتہ لگسی جو غازی دی ذری کہڑی ہے حسین دی لاش کہڑی ہے او دادا حالے ایو گلہ پہ کرے دیان جو سامنے ایک گھوڑا نمودار ہویا ہے گھوڑے دکھے تے سوارا کیڑا تے روک ونو میں سجا مرحبا مرحبا حق ادا کی تنے آواز آگئے وڈی قبر بناؤ وڈی قبر بناؤ ایک وڈی قبر بنی ہے سارے لوگوں اس قبر سارے صحابہ نو دفن کیتا ہے وڈے ایک اور قبر بنائی ہے اس قبر صحابہ نو دفن کیتا ہے ایک علیحدہ قبر بنائی ہے جڑے زوار بیٹھے ہو اتنے حسین دے بچپن دے ساتھی نو دفن کیتا ہے ہر غریب دی آواز آندی ہے دو مسلح رہا آج دو مسلح شبا کی رہ گئیاں پہلے دریا بھی مر دیا بیٹھا ہے چاچے غادی کی لاش چاہیے یہ میں سمجھا سکتا
جدا قیدہ نبھا کے آئیے تے غازی دی قبر تھے آئیے آدھی سجاد میرے غازی دا قادر تھا بولا